بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حجلۂ عروسی میں بیٹھی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ لڑکی کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر وہ بنا بولے ہی آگے بڑھتی رہی۔ میری آنکھوں میں اس کے لیے خوف بڑھ رہا تھا، مگر وہ مسلسل آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ ناقابل برداشت حد تک میرے قریب آ گئی اور میرے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ سب لوگ مجھے میرے دولہا کے لیے چھوڑ کر کمرے سے رخصت ہو چکے تھے اور دولہا صاحب ابھی اپنے دوستوں میں مگن تھے۔ مجھے لگا کہ جیسے یہ لڑکی کچھ ذہنی طور پر معذور ہے یا پھر مجھ سے کسی قسم کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ کیا بات ہے، کہیں یہ مجھے جانتی تو نہیں؟ ہزاروں سوالات تھے جو میرے ذہن میں امڑ رہے تھے، مگر لڑکی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر اس نے خاموشی سے میرے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، آنکھوں میں آنسو لیے اس نے میرا چہرہ نوچنا شروع کر دیا۔ تب مجھے مزاحمت کرنا پڑی۔ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس سے چیخ کر پوچھنے لگی، تم کون ہو اور ایسا کر کیوں رہی ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میری بات سن کر وہ اپنا منہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اسی کمرے میں کھڑی ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور روتی ہوئی کمرے سے بھاگ کر چلی گئی۔ میں اس لڑکی کا عجیب و غریب روپ دیکھ کر حیران تھی کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے، مگر میں نے اپنا منہ بند ہی رکھا کہ کہیں اپنے شوہر کو بتا کر ان کا خوشگوار موڈ برباد ہی نہ کر دوں۔ مجھے اماں ابا نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ لاکھ مسئلے مسائل ہو جائیں، تم اپنے سسرال سے قدم نہ نکالنا۔ اچھی بیٹیاں اپنے سسرال سے واپس نہیں آتی، صبر و شکر سے کام لیتی ہیں۔ سو میں نے بھی اپنے شوہر کو اس معاملے میں پوچھ کر پریشان نہیں کیا، مگر اگلے دن جب میں صبح اٹھی، میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم کپڑے اچھی طرح پہنو، زیور وغیرہ پہن کر تیار ہو جاؤ، سب ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا خاندان تھا جس میں بہت ساری نندیں بھی تھیں اور دیور بھی اچھے خاصے تھے۔ میں اچھی طرح تیار ہو کر نیچے والے کمرے میں آ گئی جہاں سب لوگ ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھے تھے۔ تب میری نظر اسی لڑکی پر پڑی تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور پہچان لیا تھا۔ میرے شوہر مسکرا کر بولے، ارے تم اس سے نہیں ملی، یہ میری سب سے لاڈلی اور چھوٹی بہن زوبیہ ہے۔ زوبیہ، تم نے اپنی بھابھی سے ملاقات نہیں کی؟ زوبیہ اپنے بھائی کی بات سن کر اپنا چہرہ، اسے بھی اس بات کی شرمندگی تھی جو اس نے کل رات مجھ سے کی تھی۔ اتنے میں ایک بزرگ آ گئے، یہ میرے سسر تھے، اور ان کے آتے ہی سب لوگ چپ ہو کر ٹیبل پر بیٹھ گئے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو، اور میری نند زوبیہ تو مکمل گھبرا گئی تھی۔ وہ تو جیسے سانس بھی بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سسر نے کھانا شروع کیا تو سب لوگ کھانے لگے۔ مجھے بہت سخت حیرت اس بات کی بھی تھی کہ سسر کے کھاتے ہوئے کوئی شخص آپس میں بات نہیں کر رہا تھا۔ میری ساس بھی بہت سخت مزاج کی لگ رہی تھیں۔ ناشتہ خاموشی میں ہی ختم ہوا۔ جب میرے سسر نے کھانا چھوڑا تو سب لوگوں نے اپنا ہاتھ کھانے سے پیچھے کر لیا، تب مجھے بھی اپنا ہاتھ کھینچنا پڑا۔ بہرحال اس کے بعد ساس اور سسر وہاں سے چلے گئے، باقی بچے بھی اٹھ کر جانے لگے، جبکہ زوبیہ وہاں سے برتن اٹھانے لگی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ زوبیہ بیچاری پر کیا بیتتی ہوگی۔ وہ تو سارے گھر کے کام اکیلے کرتی ہے، جبکہ گھر میں اور کوئی ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں ہے۔ میں زوبیہ کی وجہ سے پریشان بھی تھی اور حیران بھی کہ زوبیہ نے کل رات میرا چہرہ کیوں نوچا، حالانکہ وہ تو ایک نارمل لڑکی نظر آتی تھی، اس میں ایسی کوئی خامی نہیں تھی۔ پھر اس کی یہ حرکت میری سمجھ سے باہر تھی۔ بہرحال میں نے زوبیہ سے کچھ نہیں کہا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، سوچنے لگی کہ اپنے شوہر سے اس بارے میں کیسے بات کروں۔ بہرحال وہ دن مہمانوں میں گزر گیا، میرا زوبیہ کی طرف دھیان نہیں گیا۔ رات کو میرے شوہر امجد میرے پاس آئے اور بولے، آج ہماری شادی کی دوسری رات ہے، کیوں نہ ہم باہر کہیں گھومنے پھرنے چلیں؟ مجھے تو اس موسم میں باہر جانا بے حد پسند ہے، پھر تمہیں پہلی بار لے کر جاؤں گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور میں بھی خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں تیار ہونے چلی جاتی ہوں، شادی کا دوسرا دن ہے،
ایسے پھیکے منہ چلنا اچھا نہیں لگتا۔ امجد نے بھی کہا کہ وہ میرا انتظار باہر گاڑی میں کریں گے۔ میں اپنے کپڑے پہننے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میک اپ کر کے فارغ ہوئی ہی تھی کہ پیچھے گھر میں کچھ شور سا سنائی دیا۔ میری ساس اور نندیں چیخ رہی تھیں۔ گھبرا کر میں نے اپنا میک اپ ادھورا چھوڑا اور سیڑھیوں سے اترتی نیچے والے فلور پر گئی، لیکن وہاں جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ میری ساس کا رو رو کر برا حال ہے، جبکہ میری نند بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میرے شوہر جو باہر گاڑی میں بیٹھے تھے وہ بھی گھبرا کر اندر آ گئے۔ سب نے مل کر میری نند کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور پھر ہاسپٹل کی طرف جانے لگے۔ اس وقت میری ساس بھی میری نند کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئیں اور امجد جلدی سے ان کو قریبی ہسپتال لے گئے۔ یہ ساری بدمزگی دیکھ کر میرا بھی موڈ کھٹا ہو گیا، مگر میں نے اپنے شوہر سے گلہ نہیں کیا کیونکہ میرے شوہر واقعی چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ گھومنے پھرنے چلوں۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے تک میری ساس اور میرا شوہر گھر نہیں آئے۔ جب یہ لوگ آئے تو میری نند ٹھیک ٹھاک تھی، اس کے چہرے پر تازگی تھی، جبکہ میری ساس کو سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس بات سے سخت نالاں ہیں کہ انہیں اپنی بیٹی کو رات کے اس وقت ہسپتال لے جانا پڑا۔ وہ اسے ڈانٹ کر چلی گئیں کہ اچھا کھایا پیا کرو تاکہ تم کو یہ کمزوری نہ ہو، بار بار تمہیں ہسپتال نہیں لے جا سکتے۔ جبکہ میرے شوہر امجد کافی پریشان تھے۔ وہ کمرے میں آئے تو ان کا موڈ پہلے جیسا نہیں تھا۔ کہنے لگے، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہارے ماں باپ اچھے ہیں، مگر ہمارے ماں باپ کی سخت مزاجی کا عالم تو دیکھو۔ میری بہن اور اماں اس قدر باتیں سنا رہی ہیں جیسے سب میں اس کا کوئی قصور ہو۔ اپنے شوہر کو تسلی دینے کے بعد میں نے ان سے ڈھیروں باتیں کیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں ضرور تمہیں اگلے ہفتے گھمانے لے جاؤں گا۔ اس ہفتے میں نے بہت چھٹیاں کر لی ہیں، اب تم اگلے ہفتے کا انتظار کرو، ہم ضرور چلیں گے۔ میں بھی بے صبری سے اگلے ہفتے کا انتظار کر رہی تھی۔ ویسے بھی یہ ہفتہ تو دعوتوں وغیرہ میں ہی گزر گیا تھا۔ اگلا ہفتہ آیا تو جمعے کے روز میرے شوہر بولے، میرا ہفتہ اور اتوار چھٹی ہے، کیوں نہ ہم آج گھومنے پھرنے چلیں؟ ہمارے لیے تفریح بھی ہو جائے گی اور کوئی چیز بھی خرید لیں گے جو تمہیں ضرورت ہو۔ پھر وہ کچھ پریشان ہو کر بولے، رکو میں زوبیہ کا حال پوچھ کر آتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی طبیعت پھر سے خراب ہو۔ یہ کہہ کر وہ نیچے والے فلور میں چلے گئے اور زوبیہ سے بات کرنے لگے ہی تھے کہ زوبیہ کے چیخنے کی آواز سنائی تھی۔ میں بھی حیران اور پریشان ہو کر نیچے کی طرف بھاگی۔ میرے کمرے سے باہر نکل آئے۔ زوبیہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے یہ حالت دیکھی تو بولے، جلدی سے جاؤ، میرا بیگ لے کر آؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، اس کی پچھلی رپورٹس بھی دکھانا ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ بڑھ جائے۔ اماں ابا آپ یہیں رکیں، ابھی بہت ایمرجنسی ہے، ہمیں اکیلے ہی جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زوبیہ کو جلدی سے اٹھایا اور گاڑی تک لے گئے۔ مجھ سے وہ فائل بھی مانگی اور یوں وہ گھر سے نکل گئے۔ میں حیران پریشان انہیں دیکھتی ہی رہ گئی، کیونکہ اب بھی ہم نے گھومنے ہی جانا تھا، مگر آج بھی یہ بدمزگی ہو گئی تھی۔ میں پریشان سا منہ لے کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میری ساس اور سسر کا غصہ دیدنی تھا۔ یہ لڑکی کیا کرتی ہے؟ خدا جانے کھانا بھی نہیں کھاتی، اسی وجہ سے اس کی کمزوری بڑھ رہی ہے۔ ماں باپ کو تو پریشان کر رکھا ہے اس ناحلف نے۔ میری ساس کی باتیں سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ زوبیہ کو خاص پسند نہیں کرتیں۔ پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ میرے کمرے سے سب قیمتی زیورات غائب تھے اور میرے کچھ اچھے اچھے جوڑے بھی الماری میں نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ میں نے ساری الماری ڈھونڈ لی کہ شاید مجھے اپنے کپڑے اور زیورات کہیں مل جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سب جگہوں پر دیکھ لیا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، شاید اس لیے کہ ہمیشہ کی طرح میں صبر سے کام لینا چاہتی تھی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، مگر رات کے 10 بج گئے۔ میرے شوہر اور زوبیہ واپس نہیں آئے۔ تب میری ساس میرے کمرے میں آئیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولیں، بیٹی تمہارا زیور اور کپڑے کہاں گئے؟ امی جان یہیں کہیں رکھے ہوں گے، میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ بظاہر تو میں لاپرواہ سی نظر آ رہی تھی، مگر میرے دل مجھ پر ہی شک کریں گی۔ لیکن اب ان کے سامنے یہ سارا پول بھی کھل گیا تھا کہ میرے زیورات اور کپڑے کمرے میں موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے غصے سے ایک نظر مجھے دیکھا اور بولیں،
میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس کمرے میں تمہارے قیمتی زیورات نہیں ہیں۔ اب بتاؤ کہاں چھوڑے ہیں؟ ساس کا غصہ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ امی جان مجھے نہیں پتا، میں تو ابھی کمرے میں آئی ہوں، دیکھا تو سب کچھ بکھرا پڑا تھا، میں نے ایک بھی چیز یہاں سے نہیں ہلائی۔ میری بات پر انہوں نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے واپس چلی گئیں۔ رات بھر میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آئے، یہاں تک کہ میرے ساس اور سسر کو بھی پریشانی ہونے لگی۔ تب اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میرے سسر نے فون اٹھایا۔ سامنے والے نے نہ جانے کیا کہا کہ ان کا رنگ اترتا چلا گیا۔ میرے سسر واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئے، ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھے۔ میری ساس ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھے۔ میری ساس اور سسر دونوں بہت ہی پریشان لگ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر نہ جانے کیا صلاح مشورہ کیا کہ مجھے الگ کمرے میں بلا کر کہنے لگے، تم ہماری بیٹی جیسی ہو، بہو کم اور بیٹی زیادہ ہو، ہم تمہارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے کیا تمہیں منظور ہوگا؟ جی امی ابو مجھے منظور ہوگا، اب میرے سرپرست آپ ہی ہیں۔ میں نے سعادت مندی سے جواب دیا، تو ٹھیک ہے، اب تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا جہاں ہم تمہیں لے کر جائیں گے۔ میرے سسر نے گہری روبدار آواز میں کہا تو میں سہم کر رہ گئی۔ خدا جانے یہ لوگ مجھے کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ میں اپنے دیور یا باقی نندوں کو اس بات سے آگاہ نہ کروں، چنانچہ میں خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ رات کے تقریباً 1 بجے ہوں گے جب میری ساس میرے کمرے میں آئیں۔ اٹھو بیٹی، ہمیں چلنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی اس وقت؟ وہ کہاں اماں جی، اور کتنی دیر کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے، جب تک تمہارے سسر یہ نہیں کہہ دیتے کہ ہمیں واپس چلنا ہے تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے۔ تم شاباش جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میری ساس نے حکم دیا۔ میں اٹھ کر تیار ہونے لگی، اپنا سامان وغیرہ بھی باندھ لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں جانتی نہیں تھی کہ مجھے کیا کرنا ہوگا اور میری ساس مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک گاڑی ہمیں لینے آ گئی۔ میں، میری ساس اور سسر گاڑی میں بیٹھے اور یوں خاموشی سے ایک انجان سفر کا آغاز ہو گیا۔ کافی دیر ڈرائیو کرنے کے بعد میرے سسر نے ایک پرانے سے گھر کے آگے گاڑی روکی جس میں سے ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا۔ اس نے میری ساس سسر کو سلام کیا اور ہم لوگوں کو اندر لے کر گیا۔ ہم لوگ اندر بیٹھتے ہی پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آدمی کھانا لیے آ، وہ میرے سسر کا جاننے والا تھا۔ میری ساس نے اسے میرے بارے میں بتایا۔ تب اس بوڑھے کی چھوٹی سی بیٹی آئی اور مجھے لے کر اوپر والے کمرے میں جانے کا کہا۔ میں اس کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی جو شاید ہم لوگوں کے لیے پہلے سے تیار کیا گیا تھا۔ میری ساس اور سسر دوسرے کمرے میں سو گئے جبکہ میں اس اکیلے کمرے میں اپنے شوہر کو یاد کر کے آنسو بہانے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں۔ تب میری ساس میرے کمرے میں آئیں اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹی تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کروں گی۔ تم ہماری ذمہ داری ہو، جب تک ہم زندہ ہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ساس کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا، گویا میرا شوہر مجھے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ یہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ایک بار پھر سے سسر کو فون آ گیا۔ یہ فون دیکھتے ہی میری سر کے پاس پہنچی اور دونوں نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے تجسس سا ہوا۔ میں کمرے کے پاس جا کر دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ حالانکہ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے مگر میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے ان دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ یہ میرے ہی بارے میں اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے۔ میرے سسر غصے سے گرجتے ہوئے بولے، جب تک تم اس خبیثہ کو لے کر گھر واپس نہیں آ جاتے ہم تمہاری دلہن کا پتہ نہیں بتائیں گے۔ ساری زندگی ڈھونڈتے رہو گے، پھر بھی نہ تم کو ہم ملیں گے نہ تمہاری بیوی ملے گی۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو جلدی سے اس کو لے کر واپس گھر آ جاؤ، ورنہ ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں نے جب یہ سنا تو میری روح تک کانپ گئی۔ تو کیا میرا شوہر اور نند جان بوجھ کر گھر سے نکلے تھے، اور یہ کہ میری نند کو کوئی بیماری نہ تھی؟ یہ سوچ کر ہی میرا دماغ پھٹنے لگا۔ کیا وہ واقعی میری نند تھی بھی یا نہیں؟ یہ خیال میرے ذہن میں آتے ہی میں نے استغفار کہا۔ وہ تو دونوں سگے بہن بھائی تھے، ان کی بچپن کی تصویریں بھی میں دیکھ چکی تھی، جبکہ ان لوگوں کے چہرے بھی ایک جیسے تھے۔ اف خدایا، مجھے ایسا شک نہیں کرنا چاہیے۔
تب میں نے یہ صورتحال جان کر ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ اگلے دن اسے بوڑھے آدمی کی بیٹی کی مدد سے میں نے اپنے شوہر کو فون کیا۔ امجد میری آواز سن کر جذباتی ہو گئے، کہنے لگے، میں تو یقین نہیں کر پا رہا کہ تم نے مجھے فون کیا ہے۔ میں جانتا ہوں تم ان حالات میں بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہو چکی ہوگی، مگر میں تمہارا ہر مسئلہ حل کر دوں گا۔ تم ایسا کرو، اگلی ہی گاڑی پکڑو اور میرے ساتھ ساہیوال آ جاؤ۔ ساہیوال والی گاڑی پر بیٹھو، میں تمہیں لینے کے لیے خود اسٹیشن پر آؤں گا۔ یہاں آ کر تم کو ساری بات بتاؤں گا۔ اپنے شوہر کی بات سنا سوچا، وہ میرے مجازی خدا تھے، مجھے ان کا حکم ماننا تھا۔ ساس سسر ماں باپ کی جگہ تھے، لیکن اپنے شوہر کی بات میں نہیں ٹال سکتی تھی۔ میں نے ان کو بغیر بتائے اپنا سامان پیک کیا اور ساہیوال جانے والی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسٹیشن پر میرا شوہر مجھے لینے آیا ہوا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی میں رو پڑی۔ میں نے پورا ہفتہ ان کے بغیر گزارا تھا۔ ان کی حالت بھی ویسی ہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان بے پناہ محبت تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک چھوٹے سے گھر میں چلے گئے، جہاں پر پہلے سے میری نند اور ایک آدمی بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر ڈر بھی تھا اور کچھ خوشی بھی تھی۔ یہ کون ہیں؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ یہ زوبیہ اور یہ زوبیہ کا شوہر۔ امجد نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو میں سارا معاملہ سمجھ گئی، مگر کوئی بھائی اپنی بہن کو گھر سے بھگانے کی مدد کیوں کرے گا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھا تو وہ میری بات کو سمجھ کر بولے، ہاں تم جو سوچ رہی ہو وہ بالکل صحیح ہے، مگر میں ہی جانتا ہوں کہ زوبیہ اس صدمے سے کس قدر ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ میرے امی ابا نے پہلے خود ہی اس کی منگنی کی تھی، اس لڑکے سے جو کہ ان کا اپنا چہیتا تھا، اور میں تو پہلے اس حق میں بھی نہیں تھا کہ ان دونوں کی منگنی یا شادی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے خاندانی اختلافات ایسے تھے کہ یہ شادی ممکن نہیں تھی۔ مگر ابا نے اس وقت اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے زوبیہ کی منگنی ساجد سے کر دی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے، جب ایک دوسرے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ ان کی شادی میں 2 ہی دن باقی تھے کہ میرے ابا نے یہ منگنی ختم کر دی۔ میری تو بہن کا برا حال تھا، یہاں تک کہ وہ نفسیاتی مریضہ بننے لگی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس سے پہلے میری بہن اس صدمے سے اپنی جان ہی لے، میں اس کی مدد کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے شوہر نے یہ بات کہی تو میں ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میرے ظالم وہ اپنی بہن کی شادی بحال کرنے اتنی دور آئے تھے، لیکن پھر اماں ابا نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اگر تم اسے لے کر گھر نہیں آؤ گے تو ہم تمہاری بیوی کبھی تمہارے حوالے نہ کریں گے۔ اپنے ماں باپ کی یہ باتیں سن کر میں بہت پریشان تھا۔ قریب تھا کہ میں زوبیہ کو لے کر گھر آ بھی جاتا، لیکن خدا کا شکر کہ تم نے مجھ سے رابطہ کر لیا، ورنہ تو شاید میں آج ان 2 دلوں کو ملا نہ پاتا۔ میرے شوہر نے کہا تو میں فخر سے ان کو دیکھنے لگی۔ ایسے بھائی فی الوقت زمانے میں نہیں ملتے جو بہنوں کی خوشیوں کی قدر کریں، کیونکہ سب کی جھوٹی غیرت ان کے راستے میں آ جاتی ہے، جبکہ مجھے اپنے شوہر کی اس سمجھ اور عقل و فہم پر فخر ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنا سمجھدار جیون ساتھی ملا۔ اب ہم دونوں واپس اسی شہر میں ہیں، لیکن ابھی تک اپنے ساس سسر سے رابطہ نہیں کیا کہ مبادہ وہ ہمیں قبول کریں یا نہ کریں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔